کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کے پاس 3 عورتیں آئی. یہ بہت ذہین قاضی تھے. انہوں نے جب ان عورتوں کو دیکھا تو کہا کہ ان میں سے ایک بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور دوسرے کنواری ہے، تیسری بیوہ ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ دودھ پلانے والی جب بیٹی تو اس نے اپنے ہاتھ سے پستانوں کو سنبھالا، اور جب کنواری بیٹی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا، اور جب یہ بیوہ آئی تو دائیں بائیں اپنی نگاہ پھراتی رہی، دیکھتی رہی. اسی طرح سے جاہز صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایاس بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف دے کے کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے. لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس میں سانپ تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے کہ یہاں پر کوئی جانور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر 2 اینٹ کے درمیان کچھ تر اوٹ دے کے میں سمجھ گیا کہ نیچے کوئی سانس لینے والی شے ہے. اس طرح سے جاہز صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ صاحب سفر حج میں تھے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کے ہم سے کہنے لگے کہ یہ کتا بندھا ہوا ہے. پھر اسی کے بھونکنے کی آواز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا. جب لوگ پانی تک پہنچ گئے نا، جہاں آبادی تھی، چشمہ تھا، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ایاس کی بات ٹھیک نکلی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے کہ پہلے بندھا ہوا تھا اور پھر کھول دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کتا بندھا ہوا تھا نا تو اس کی آواز ایک ہی جگہ سے سنائی دے رہی تھی. پھر میں نے سنا کہ وہ آواز کبھی قریب سے اور کبھی دور سے سنائی دیتی، تو مطلب یہی ہے کہ یہ کھول دیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایاس بن معاویہ صاحب کا اسی سفر میں ایک پانی پر گزر ہوا، وہاں سے ہم گزر رہے تھے، وہاں بستی تھی. تو کہنے لگے ہم سے کہ ایک کتے کی آواز سن رہا ہوں جو اس بستی سے باہر سے آیا ہے، یعنی اس بستی کا نہیں، کسی اور بستی سے آیا ہے. ان سے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ کسی اور بستی کا، اس بستی کا نہیں ہے؟ تو کہا کہ ایک آواز دبی ہوئی ہے اور دوسری آواز سخت ہے. تو جب لوگوں سے پوچھا گیا نا تو ایسا ہی ثابت ہو کہ ایک اور کتا تھا نا، وہ کسی اور جگہ سے آیا تھا، اوپر سے دوسرے کتے پر بھونک رہا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ایک آواز سخت لگ رہی تھی اور ایک دبی ہوئی. ابو محمد قرشی صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ مال امانت رکھا. پھر جب اس نے طلب کیا نا تو وہ آدمی انکار کر گیا کہ میں تو آپ کا مال نہیں جانتا، آپ نے میرے پاس امانت نہیں رکھی. تو اس نے اپنا معاملہ ایاس بن معاویہ کے سامنے پیش کیا. مدعی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا. قاضی ایاس نے سوال کیا کہ کس کے سامنے دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی جگہ دیا تھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے. قاضی نے کہا اچھا، اب تم اس جگہ جاؤ اور درخت کو دیکھو، شاید اللہ تعالیٰ وہاں جانے سے اسی بات واضح کر دے جس سے تمہارا حق ظاہر ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ تم نے درخت کے قریب اپنا مال دفن کیا ہو اور وہاں جا کر تمہیں یاد آ جائے. جب تم درخت کو دیکھو نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ شخص چلا گیا. قاضی صاحب نے مدعی علیہ کو مدعی کی واپسی تک بیٹھے رہنے کا حکم دیا کہ تم یہاں بیٹھے رہو. وہ بیٹھ گیا اور ایاس جو تھا نا قضا کے متعلق کام کرتے رہے، وغیرہ جو احکام مسائل نکالنے ہونا وہ کرتے رہے. اور ایک ساعت اس کی طرف دیکھنے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ اے شخص، کیا وہ تیرا ساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا بھی جس کا ذکر وہ کر رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں. تو اس سے اس نے کیا کر دیا، پتہ چلا دیا. ایاس نے کہا کہ مردود تو یقیناً خائن ہے. اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ میرے ساتھ آسانی کر دیجئے. انہوں نے اس پر ایک نگہبان مقرر کر دیا جو اس کی حفاظت کرے اور جانے نہ دے، یہاں تک کہ وہ شخص واپس آ گیا. اس سے ایاس نے کہا کہ یہ تمہارا حق
یہ تمہارے حق کا اقرار کر چکا ہے، اس کو پکڑ لو، کیونکہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ اس درخت تک نہیں پہنچ گیا؟ تو معلوم یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ درخت اس نے پہچان لیا ہے اور اس کو فاصلہ بھی معلوم ہے، مال اسی نے نکالا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خائن ہے، مال میں اس نے خیانت کی ہے، لہٰذا مال ادا کرے۔